Assalamu alaikum. I hope you people are doing well, and good morning for non-Muslims. Today's topic of my discussions is about the geological field studies, the engineering field studies, because my further specifications and I mean my further जो मेरी थी, क्या कहते हैं इसको, फर्दर मैं भूल गई हूँ, सॉरी। मेरी फ़र्दर जो फील्ड ऑफ नॉलेज थी, फ़र्दर मेरा जिस पर थीसिस डन हुआ था, मैंने जो चीज़ें हम लोगों ने की थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी फ़र्दर स्पेसिफिकेशंस, फ़र्दर जो मेरी स्पेशलाइजेशंस थी, सॉरी, वो इसी पे थी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी पे। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इन चीज़ों में बड़ा मेरा दिल था एट दैट टाइम कि मुझे इस तरह, मतलब मेरे पे वो कह लो मुझे प्लेटफॉर्म मिलता, बट इट्स ओके, अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताने, खैर मैं कहाँ चली गई, मैं आपको बताने लगी थी केबल टूल मेथड। तो केबल टूल मेथड्स क्या हैं, इनमें हम किस तरह इन चीज़ों को डील करते हैं और इनको कैसे हम डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें देखने में, करने में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में कह लो वो मिलता ना, अपॉर्चुनिटी मिलती मुझे, तो मैं इन चीज़ों को देखती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या अपॉर्चुनिटी है। तो जिसको भी पता हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। सो इट विल बी ऑनर फॉर मी। तो मैं आपको इससे रिलेटेड आपको बातें बता देती हूँ कि किस तरह, कैसे केबल टूल मेथड को हम अप्लाई करते हैं। सो आपको पता ही होगा कि रिग्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके बेलर्स होते हैं। मैं आप लोगों को इनमें डिटेल अभी बता दूँ, चले मैं आपको बताती हूँ। वेल्स ड्रिल्ड बाय cable tool methods are constructed with a standard well drilling rig, percussion tools and baler. The method is capable of drilling holes of 8 to 60 centimeter in diameter through consolidated rock materials to depths of 600 meter. In unconsolidated sand and gravels, especially quicksands, it is least effective because the loose material slumps and caves around the bit. Drilling is accomplished by regular lifting and dropping of a string of tools. On the lower end, a bit with a relatively sharp chisel edge breaks the rock by impact. So from top to bottom, string of tools consist of swivel, socket, a set of jars, a drill stem and a drilling bit. सो ये मैं आपको इधर, ये देखिए पिक्चर में आपको बता दे, सॉरी डायग्राम बता देती हूँ मैं आपको कि ये डायग्राम है। और देखिए यहाँ पे बेलर के बारे में बताया हुआ है, उसकी ड्रिलिंग बिट को भी शो किया हुआ है, और स्टेम कैसी होती है, ये चीज़ें, इसकी जो क्या लें, इसको क्या कहते होते हैं बेसिकली, इसके टूल्स, इन टूल्स की जो कह लें स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स हैं, वो कैसे होते हैं, ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको बताने लगी हूँ इसके बारे में कि ये दे मेड ऑफ स्टील एंड आर जॉइंट विद tapered bolts and pin screw joints. The most important part of the string of tools is the bit that does the actual drilling. So bits are manufactured in lengths of 1 to 3 meter and weighs up to 1500 kg. Variously shaped bits are made for drilling in different rock formations. The drill stem is a long steel bar that adds weight and length to the drill so that it will cut rapidly and vertically. A set of jars consists of a pair of narrow connecting links. They have no direct effect on drilling. Their purpose is only to loosen the tools should and नेक्स्ट इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, दो द सर्वाइवल सोके अटैचेस दी
ڈرلنگ کیبل ٹو اسٹرنگ آف ٹولس. ڈرلنگ جو ہوتی ہے اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے دے آر ریمووڈ فرام ویل بائی بیلر اور سینڈ بکٹ. Although several models are manufactured, a baler consists essentially of a section of pipe with a valve at the bottom and a ring at the top for attachment to the baler line. When lowered into the well, the valve permits cuttings to enter the baler but prevents them from escaping. After filling, the baler is hoisted to the surface and emptied. Balers are available in a range of diameters, length of 3 to 8 meter and capacities up to 0.25 meter cube. The drilling rig for the cable tool method consists of a mast, a multi-line hoist, a walking beam and an engine. In most present day designs, the entire assembly is truck mounted for ready portability. اس کے علاوہ آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، اور جس کو کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے ان چیزوں کے علاوہ، اور مجھے وہ ضرور کائنڈلی مینشن کرے اور مجھے اس معاملے میں انفارم کرے، اور مجھے بتائے سو دیٹ میں نیکسٹ اسی ٹاپک کو لے کے موو فارورڈ کروں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں بینگ کا انجینئرنگ جیولوجسٹ میں یہ چیزیں لے کر چلوں، ان کو کروں کہ بھئی یہ چیزیں ایسے ہیں. باقی میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی کہ موسٹلی پیپل کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں ڈسکس کریں. چلو یہ تو ایک نالج ہے نا، کسی بھی پرپز آف لائف میں دیکھیں تو آپس میں بات کرتے ہوئے کنفیوژنس آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. اور آپ لوگ اگر کہیں کسی چیز کو مطلب لیٹ سپوز ڈن کرتے ہیں، کوئی پلانٹ ہے کہیں، ہاں ہم نے بنایا ہے تو اس کو آپ نے ڈیسیژن لیا کہ ہاں مجھے یہ فیزیبل ہے میرے لیے. رسک از آلویز دیئر، رسک آر آلویز دیئر. کوئی بھی مطلب چیزیں پرفیکٹلی آپ کو نہیں مل سکتی. تو اگر کوئی چیز آپ پرفیکٹلی مطلب ہوتے ہیں لوگ، میں مانتی ہوں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے کوئی مطلب لائک کوئی پلانٹ بنانے کے لیے، کوئی رگ، کوئی اس طرح کی ایریا کو ڈیفائن کرنے کے لیے، تو آپ اس پہ گو تھرو رہیں، کنسسٹنٹ رہیں، اور اس میں شک و شبہات پر نہ پڑیں، شش و پنج میں نہ رہیں، کنفیوز نہ ہوں. آپ نے اگر ایک بندے کو یہ کہہ دیا ہے کہ یس آئی ایم ڈن ود یو، تو آپ آگے سے بعد میں جب وہ آپ کو کلیئر ری ویریفائی کرے تو آپ یہ مت کہیں کہ پلیز گیو می سم ٹائم، پلیز آئی مسٹ ہیو ٹو اگین تھنک اباؤٹ آل دیس تھنگ. تو یہ ایک بہت بیڈ امپیکٹ جاتا ہے کسی بھی فیلڈ آف مطلب لائف میں. دیکھ لیں لیٹ سپوز اگر میں ہوں، میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کوئی میری کہہ لیں پرپوزلس میرے ہیں کسی طرح کے سبجیکٹ میں، تو میں نے اگر ان کو گو تھرو کرنا ہے، تو میں جب ایک چیز کو ڈن کر رہی ہوں تو میں ڈن کر رہی ہوں. بعد میں اس پر نہ ہی کروں گی کہ ہاں یہ غلط ہے میرے لیے، اور نہ ہی میں پریشان ہو کے سوچوں گی کہ یہ آیا کہ میرے لیے فٹ ہے یا نہیں. تو گو تھرو ان یور لائف، ڈو بیٹر ویز. اپنی جو بھی اسٹڈیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، ان کو ڈیسیجن میکر اچھے بنیں. اور اس کے علاوہ جو بزنسز ہیں اگر آپ ایک جگہ کر رہے ہیں اس کو ڈن کریں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اتنی ایبلٹیز دی ہیں. اگر آپ کے کوئی مطلب کہہ لیں ڈی میرٹس آئیں گے آپ کی لائف میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی بھی لائف کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اٹس اوکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہوگی. اور فرام مائی پوائنٹ آف ویو یہ چیزیں اللہ توکل ہونی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. آپ کو نہیں کانشیس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیز اچھا مجھے پھر اور ٹائم دے دیں، اچھا مجھے پھر اور ٹائم. یہ چیزیں نہیں اچھی. کوئی بھی بندہ کوئی آپ سے بات کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی فیل کرے گا کہ آلریڈی اس کی بات کرنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کوئی اس کو پرابلم ہے، اور پھر یہ ڈیسیجن بھی صحیح طریقے سے نہیں لے رہا. تو آپ کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بہت بیڈ ایفیکٹس میں جاتی ہیں، بیڈ مینرز میں جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتانا تھا، ہاں، اور زندگی میں خوش رہیں. آپ کے پاس بہت زندگی مطلب ہے، لوگوں کو مت پریڈکٹ کریں. اگر آپ کی قسمت میں کوئی اس طرح کی جاب اپرچونٹی ہے تو آپ اس کو ضرور لک فارورڈ کریں. بیچ میں بیٹھ کے ایمبیگیسلی باتیں نہیں کرنی.
اس مطلب بیچ میں بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں ڈسکس کرنی کہ ہاں آیا کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں. تو کنفیوژنس کو مت لے کر چلیں. اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ غلط کر جاتے ہیں، اور غلط کر کے پھر وہ پھر فیل کرتے ہیں کہ یس وی آر ashamed اینڈ یہ چیزیں مطلب ایک انسان کی پرسنالٹی کے بیڈ ایفیکٹس میں جاتی ہیں، بیڈ کہہ لیں مینرز کہہ لیں، یا نہیں مینرز بھی نہیں، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں. تو یہ ٹوڈیز مائی مین پوائنٹ کہ جب یہ چیزیں ضرور نوٹس اپون کریں. جو فار نیو کمرس تو یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں، لیٹس سپوز آپ نے اسٹڈی کے لیے ایک ٹیسٹ دیا، وہ پاس ہو گیا تو آپ جائیں وہاں. آپ یہ تو نہیں نا کہیں گے کہ جی مجھے جانا چاہیے یا نہیں. مطلب آپ کنفیوز تو نہیں نا ہوں گے، آپ کو جانا چاہیے، اٹس پارٹ آف لائف. اور میں آپ کو کیا بتاؤں. باقی تھینک یو سو مچ. ریممبر می ان پریئرس. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.